وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح کے ساتھ صبح نور میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرتل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ اس طرح اس ہے تاکہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو قوی رکھیں، اور ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن پاک تلاوت فرماتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے کہ ایک ایک لفظ سمجھ آ جاتا۔ ناظرین کرام، آج پیر کا دن ہے، اور آئیے کائنات کے سب سے بڑے پیر کے ایک ایسے غلام کا تذکرہ پاک کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں ناظرین کہ اس ہستی کی بارگاہ میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی جو ابتدا کرنے والا ہوں، یقین مانیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھ جیسے گناہگار کے پاس جملے ہیں ہی نہیں، نہ میرا فہم اتنا، نہ میرا علم اتنا ہے ناظرین۔ میں بالکل بلا مبالغہ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک اعزاز، ایک اکرام آپ کا ایسا ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہ ملی تھی نہ کبھی ملے گی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف ناظرین آپ ہی کے سر اقدس پر ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، آپ ادھر تشریف فرمائیں، مجھے پتا ہے وہ اعزاز یہ ناظرین کہ سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو جملے آپ کے لیے ادا ہوئے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس اعزاز کے تاج پر جو یاقوت اور مرجان لگے ہیں ناظرین، یاقوت اور مرجان لگے ہیں، وہ السابقون الاولون کے اور عشرہ مبشرہ کے ہیں، جن کی خوشبختی کا ناظرین عالم یہ ہو کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ فرمائے کہ فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان کا رتبہ اور ان کا مقام ذرا سوچئے کہ کیا ہوگا۔ اور ایک اور اعزاز آپ کے ساتھ بڑا خاص ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مکی دور میں ہی تلوار اٹھانے والے صحابی ہیں، اور واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا جب آغاز کیا تو دار ارقم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگہی حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناظرین معاذ اللہ افواہ پھیل گئی کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان سے تلوار نکالتے ہیں اور مکے کی وادیوں میں نکل پڑتے ہیں، یعنی اب عالم یہ ہے کہ اس شخص کو میں واصل جہنم کروں کہ جس نے سرکار علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ یعنی ہوا یہ تھا ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بالائی علاقوں میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے کچھ آنے میں تاخیر ہو گئی تو صحابہ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک روایت بتاتی ہے کہ 12 سال
سال کے تھے اور ایک روایت بتاتی ہے کہ 15 برس کے تھے، اور انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور کندھے پر لٹکا کر آپ چل دیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے، اور آپ نے انہیں جب مسلح دیکھا تو دریافت کیا کہ زبیر تم اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے باہر آیا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے میں اس کی گردن اتار دوں، یعنی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اسلامی تاریخ میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تلوار نکالی ناظرین وہ صرف آپ ہی کا ترہ ہے، آپ ہی کا اعزاز ہے۔ اور ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ ناموس رسالت کی محافظت کے لیے سب سے پہلے تاریخ میں جس نے تلوار اٹھائی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ابو عبداللہ قرشی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام عوام اور دادا کا نام خویلد ہے۔ چوتھی پشت میں قصی پر پہنچ کر ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ ناظرین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے 3 رشتے ہیں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پھپھیزاد بھائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کا رشتہ یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ہمزلف بھی ہیں، توجہ رہے آپ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نکاح میں تھیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر ہیں، آپ ان کے داماد ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھپھی تھیں۔ ان کے والد عوام بن خویلد اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہن بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھا بھی ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین 3 ہجرتیں کیں، 2 حبشہ کی جانب اور تیسری ہجرت مدینہ کی جانب۔ باتیں تو بہت کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ وقت نہیں ہے، بس اتنا جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے کیونکہ بہت سی گتھیاں سلجھیں گی۔ آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ انتہائی شجاع تھے، بہادر تھے، آپ نے جس فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی میں آپ کو انشاءاللہ بھی مثالیں علماء کرام سے پیش کرواؤں گا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تو آج پڑھا اس پروگرام کے لیے مشلہ ہوا تھا، کیا خوبصورت شخصیت، کیا کمال شخصیت۔ پہلے تو ان کا شخصی تعارف اور خاندانی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، بنو اسد کے گلے سرسبز کا کیا کہنا۔ آہا سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا نام عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ کیا عظیم شخصیت۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتوں کا ذکر آپ نے کر دیا، پھوپھیزاد بھی، پھوپھا بھی، ہم زلف بھی، ہم جد بھی۔ آہا۔ سیدنا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جس انداز میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا ہے، قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو وصف تھا
اللہ نے وہ خوبیاں حضرت صفیہ میں بھی ڈال دی تھیں. سبحان اللہ. انہوں نے ابتدا سے ہی اپنے بیٹے کو اس طرح سے تیار کیا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر آواز پر میرا بیٹا جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلاور بن کر، صف شکن بن کر اس طرح میدان میں نکلے کہ قیامت تک میرے نام کو روشن کرے. سبحان اللہ. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کو بچپن میں بڑی مشقت سے پالتی تھی، ہاں اور اس مشقت کو دیکھ کر آپ چونکہ چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، تو آپ کے چچا نوفل دیکھ کر اپنی بہن سے کہتے، اپنی بھابھی سے کہتے صفیہ سے کہ جس طرح تم انہیں اس مشقت سے گزار رہی ہو، یہ تو کہیں جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. جھاڑیوں میں جو مطلب جی ہاں، وہ مشقت میں ہر کام میں مشقت ان سے لیتی تھی. اور ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا فلاں کے ساتھ اس نے کشتی کی ہے، اس کا بازو توڑ دیا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جب میرا بیٹا اس سے جنگ کر لڑ رہا تھا تو بہادر نظر آ رہا تھا یا بزدل نظر آ رہا تھا؟ اللہ اللہ. پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ اشعار بھی کہے کہ من قال ابغضہ فقد کذب، من قال ابغضہ فقد کذب انما اضربہ لکی یلب. فرماتی ہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں معاذ اللہ اپنے بیٹے سے دشمنی کرتی ہوں اور ان پر سختی کرتی ہوں تو وہ جھوٹا ہے. میں تو ان پر اس لیے مشقت کر رہی ہوں، مشقت سے گزار رہی ہوں تاکہ اس کی عقل خوب باہر آئے، اور یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نے آگے چل کر جو خدمات سر انجام دینی ہیں. پھر دنیا نے دیکھا کہ کس انداز سے سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اپنی طرف لیں. یعنی غزوہ بدر میں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت پر تھے تو یہ سامان تجارت لے کر شام سے واپس آ رہے تھے، اور حسن گمان دیکھیے کہ ملاقات ہو گئی جی، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنی تجارت میں سے سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درمیان پیش کیے. لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد جب اسلام کی اشاعت کے لیے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے وہ انعامات مل رہے ہیں جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ایک بات ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ٹائٹل آپ کا ہے السابقون الاولون، بے شک اور عشرہ مبشرہ ہونے کی فضیلت، اور جو ظاہر مجھے تو وہ بات میں چاہتا تھا اس پہ بھی ذرا سا کلام ہم آگے جا کے کریں گے کہ وہ جو عبیدہ بن سعید پورا لوہے کے اندر جو ہے وہ ملبوس ہو کر آیا تھا، صرف آنکھ نظر آتی تھی لیکن نشانہ کیسا تھا کہ وہ آنکھ ہی کو چیرتی ہوئی جو اس کو واصل جہنم کر گئی. بہرحال تو السابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ کے ٹائٹل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. جنید بھائی، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایسی نفوس قدسیہ کے لیے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. اللہ. میں جب ان اشعار کی روشنی میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ذوق خدائی سے لے کے لذت آشنائی تک، یعنی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی بندگی کے نشے میں دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کی محبت میں، رحمت کونین کے عشق میں اور سربلندی اسلام میں بسر کیا. مطلب عشق مصطفیٰ میں مخمور ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے سابقون الاولون کی بات کی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے لیے قرآن و حدیث میں وہ کون سا ٹائٹل ہے عزت کا، عظمت کا، افتخار کا، بلندی کا، شان کا،
جو سب سے پہلے حضرت زبیر کو نہ ملا ہو, حضرت زبیر کو نہ ملا ہو. قبلہ پروفیسر صاحب نے اور آپ نے بھی انٹرو میں وہ واقعہ سنایا کہ جس میں آپ کو 12 سال کی عمر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے نوازا. 12 سال کی عمر کیا ہوتی ہے پہلے تو بات یہ ہے؟ میں وہی کہتا ہوں کہ وہ تو ابھی کھیلنے کی عمر ہے, بچپنے کی عمر ہے, ٹین ایجر ابھی, جیسے بلکہ ٹین ایج میں بھی داخل نہیں, اسے بھی پہلے ہیں. میں 2 جملے اس واقعے کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا اور اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ بہت ہی غصے میں تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آپ بھاگے جا رہے ہیں, تو آپ کو جب بتایا انہوں نے سارا کچھ, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما کنت ثانیاً, زبیر آپ کیا کرتے؟ تو ذرا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استارز اہل مکہ, آپ کی محبت میں میں پورے مکہ والوں سے ٹکرا جاتا. اللہ اجری دماءہم کالنہر, اللہ میں ان کا خون نہر کی طرح بہا دیتا. اللہ ولا اترک احدا منہم الا قتلتہ, اور آقا جی اگر واقعتاً جیسے یہ افواہ پھیلی تھی ایسے ہی ہوتا تو میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا, ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا. جب یہ جملے کہہ رہے ہیں تو ادھر سے جبریل امین آ گئے. اللہ اکبر. یہ پہلا سلام ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں, یعنی یہ بھی آپ ہی کا ٹائٹل ہے. امام محب الدین تبری الریاض الندرہ فی مناقب العشرہ میں یہ روایت لائے. جبریل امین آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب ذوالجلال نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقرئ منی علی الزبیر السلام, زبیر کو میرا سلام کہیے اور اس کو یہ خوشخبری دیجئے. یعنی دیکھیے کہ میرا خیال ہے شاید ہی کسی کے بیٹے نے, وہ جو حضرت صفیہ ٹریننگ کرواتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا, شاید ہی کسی کے بیٹے نے اس ایج میں اتنا بڑا ایوارڈ حاصل کیا ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کے بچے نے تو بہت چھوٹی عمر میں یہ ایوارڈ لے لیا, یہ ایوارڈ لے لیا, ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنس ہے, ایکسٹرا آرڈنری بہادر ہے. تو ذرا دیکھیے کہ 12 سال کی عمر میں کتنا بڑا ایوارڈ ہے. 12 سال کے بچے کو کسی نے بتایا کہ ناموس رسالت ہوتی کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور اس کا ایوارڈ جو ہے وہ بھیجنے والا خدا ہے, لانے والے جبرائیل ہے, اور اس سے لے کے اس بچے کو دینے والے رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زبیر سے کہیے ان اللہ آتاہ ثواب کل من صلی سیفا فی سبیل اللہ منذ بعثت الی ان تقوم الساعہ. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بعثت سے لے کے قیامت تک اب جو بھی تلوار آپ کی ناموس کے لیے نکالے گا نا, اس ہر نکالنے والے کے اجر کا ثواب زبیر کے نامہ عمل میں شامل کیا جائے گا. من غیر ينقص من اجورہ, کوئی لائے تو صحیح ایسا بیٹا جس نے اپنی ماں کو اتنی عزت سے نوازا. اور وہ جو اپنا پروفیسر قبلہ نے واقعہ سنایا کہ وہ پہلوان کو گرا دیا, وہ ٹریننگ تھی نا اصل میں, مشق ہوتی تھی, ریسلنگز ہوتی تھی, تو آپ نے وہ وہاں پر بھی چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری موجود تھی, تو انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھیے بات کیسی کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح کشتی میں ہوا ہے, تو کیف وجدت زبرا, آپ پیار سے زبیر کو زبر کہتی تھی, تم نے میرے زبر کو کیسا پایا. اچھا ویسے ہی زبر تھے نا, ویسے ہی زبر زیر ہوئے ہی نہیں, بات یہ وہ زبر تھے, زیر ہوئے ہی نہیں. کیف وجدت زبرا, تم نے میرے زبر کو کیسا پایا. اعقیتن او تمرا, کیا وہ کھانے والا پنیر تھا یا کھانے والی کھجور تھی. اللہ او مشمئلن سکرا, یا چاکو چوبند شاہین تھا, باز تھا کہ جو اپنے شکار پہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے تو نس نس میں رحمت کونین کا عشق اس طرح سمایا ہوا تھا اور رچا بسا ہوا تھا کہ آپ کسی صورت بھی, بلکہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور آپ ہاتھ میں تلوار کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہیں, طویل رات کا حصہ بیت گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی, آپ نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی, از خود تلوار لیے کھڑے ہوئے, آپ کی چشمان مقدس کھلی, تو آپ نے کہا زبیر آپ گئے نہیں؟
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے جا سکتا تھا؟ ابھی یہ کہا ہی ہے تو جبرائیل آ گئے، اللہ پھر آ گئے، جبرائیل پھر آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر سے کہیے کہ جیسے انہوں نے آج آپ کی حفاظت کی ہے، قیامت والے دن میں ان کی حفاظت کر کے انہیں جنت۔ اللہ اکبر۔ ہاشمی صاحب یہ عشق کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں جب بات عشق کی ہوتی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو، اس کی انتہا کہاں پہ ہو، پھر عاشقوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بات ضرور جانی چاہیے، تاکہ اس سوال میں ریپیٹ مجھے اس لیے کرنا پڑے گا کہ تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئرٹی سے ہو جائے۔ عشر مبشرہ والی جو بخاری کی حدیث ہے بڑی لذت کے ساتھ لوگ عاشق بیان کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے نوری صاحب بھی بیان کرنے والے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بیان کیجئے اس کو، کہ وہ جو 10 افراد کا نام لے کے سرکار نے فرمایا، سابقون الاولون کی پھر بات آتی ہے، ذرا پلیز بتائیے نا۔ جی ہاں بالکل، آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ کا وصف شجاعت کا، آپ کا وصف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا وصف صدقہ و خیرات کے حوالے سے، راہ خدا میں اپنا مال لٹانے کے حوالے سے، جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے آپ اپنی ہر صفت، ہر وصف، ہر کمال کے اعتبار سے چوٹی پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شجی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، چھریرے بدن کے، ایک چاقو چوبند اور چست، لمبے چوڑے قد بھی، کیا کمال کہ سواری پر سوار ہوتے تو پھر بھی پاؤں زمین پر جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہوتے تھے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جو 2 سوار غزوہ بدر میں گھوڑوں پر سوار تھے ان میں سے ایک آپ تھے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آواز پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک کہنے والے۔ یہ غزوہ جو ہے وہ خندق کا ہی موقع ہے، غزوہ احزاب کا ہی موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون بنو قریظہ کے حوال کی خبر لے کر آئے جی، تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس اس کے عشق مصطفیٰ میں ایسی سرشاری کہ جان نثاری ہر وقت، اسی لیے تو حواری کہا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ کو حواری کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ دوسری دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے تو آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تیسری دفعہ پھر کہا، پھر بھی تیسری بار تو آپ ہی حاضر، پھر آپ چلے جاتے ہیں، جا کر خبر لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حواری عطا فرمایا، ان کی جو ہے وہ جانثاری کے ساتھ حفاظت کرنے والا موجود رہتا ہے، اور میرے حواری سیدنا زبیر بن عوام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا اعزاز، ایسی مطلب جانثاری، اور آپ ہر غزوہ میں دیکھیں۔ اچھا سر، اس میں ایک بات کہ دنیا جاسوسی کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں کو بھیجتی ہے، لیکن یہ کیسے جاسوس جو جاسوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا مقام ہے، ہر وصف آپ کے اندر کمال کا تھا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی غزوہ احزاب کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، دیگر جو پاک باز خواتین ہیں، ان کو ایک قلعہ مسجد نبوی شریف کے جوار میں اب بھی وہ اس کے کچھ نشانات موجود ہیں، اس میں مطلب ان کو بند کیا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں موجودگی پر مطلب آپ دیکھیے کہ بہادری اور جانثاری آپ کو آپ کی مادر مشفقہ سے جو ہے وہ نصیب ہوئی تھی کہ وہاں یہودی جو ہے وہ ایک کچھ آنکھ بچا کے اندر حرم میں جو ہے وہ اتر گیا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، مختصر کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی گردن تن سے جدا کر کے باہر مطلب قلعہ کے باہر پھینکی، وہاں پر جو شرارت کرنے کے لیے یہودی موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سوچا کہ اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے، لیکن یہ اتر کر آنے والی ہمارے بندے کی گردن بتا رہی ہے کہ اندر تو محافظین موجود ہیں۔ اللہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جرأت و بہادری ہے، اور وہی وصف آپ کے بیٹے میں جو ہے وہ باکمال طریقے سے نظر آتا ہے کہ جب کوئی مشکل ایسی مہم پیش آتی ہے کہ جہاں کوئی دستیاب نہیں ہو رہا، لیکن سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے وہاں پر موجود نظر آتے ہیں۔ موقع ہو غزوہ جو ہے وہ احد کا، جب مطلب ایک ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کچھ دیر کے لیے پھیلی، تو جانثار صحابہ کرام جو 14 کی تعداد میں مختلف یہاں مطلب بیان کیے جاتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے، تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان میں بھی پیش ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا ہی کیا جو غلاموں کے حوال سے السلام جان لیتے ہیں اپنی مطلب نور نبوت سے کہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صحابہ کرام کے مجمع میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو جا کر میرے خبیب کی جو ہے وہ لاش کو لے کر آئے گا، جسد مبارک کو لے کر آئے گا؟ تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں اور میرے دوست مقداد ہم یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ایسے بہادر، ایک ایسے شجیع اور ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کہ جنہوں نے ان مشرکین کو اور کفار کو واصل جہنم کیا کہ جن پر مشرکین اور کفار ناز کرتے تھے. کہیں آپ طلحہ بن ابی طلحہ عبدری جو کہ احد کے اندر جو ہے بڑے تفاخر کے ساتھ آیا تھا، آپ نے اس کو خاک چٹوا دی، اور کہیں آپ عبیدہ بن سعید کو واصل جہنم کرتے ہوئے بدر میں نظر آتے ہیں. یعنی کیا کمال ہستی ہیں ناظرین. جی پروفیسر صاحب، جیسی تربیت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے کی، ایسی تربیت آج جو ہے مطلب مائیں کیسے کریں؟ آج دنیا کا ہر ذی شعور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمدہ قوم چاہیے، بہترین قوم چاہیے، تو اس کے لیے بہترین ماؤں کی ضرورت ہے. بے شک ایسا ہی. جب تک ہم اپنے اس منصب کی طرف نہیں لوٹیں گے کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، ٹھیک، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا احساس جس دن ہم نے قوم میں پیدا کیا، اس وقت ہماری مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کریں گی جب ان کے سامنے ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، ایسے لوگوں کو معزز سمجھا جائے جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوں. وہاں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو یہ لوٹنا ہے اس بات کی طرف کہ ہم ہیں کون. اس وقت ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو وہی لوریاں دیں گی، اسی طرح سے تربیت کریں گی کہ تمہارا کام حرمت رسول پر کٹ مرنا اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں غالب کر کے دنیا کی امامت کے منصب کی طرف آنا ہے. یہ حضرت صفیہ کا خون تھا، ان کی تربیت تھی کہ سیدنا حضرت زبیر ابن عوام، جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اشجع العرب کہتے تھے، مولا کائنات فرماتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے جب احد کے خندق کے میدان میں اس کو مارا بدبخت کو، تو آپ پھر اس کے بعد رجز پڑھتے ہوئے جو آئے، وہ شعر یہ تھا کہ انی امرؤ احمی واحتمی، میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اس کے ناموس، ان کے ناموس کے لیے حفاظت کے لیے وقف کر رکھا ہے. کس کی جرأت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی طرف آئے؟ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی امت کو جو اعزاز ملتا ہے، آپ کے حصے میں کیا آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا حضرت زبیر ابن عوام حضور علیہ السلام والے قافلے میں ہیں، علم نبوی آپ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر جب آ کر مکہ مکرمہ میں سارا سلسلہ چلتا ہے، جب امن ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر ایک خاص بات جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ امن ہونے کے بعد آپ اور حضرت مقداد یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کے چہرے سے گرد خود اٹھ کر صاف کی. اللہ 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 اکبر.
یعنی لوگ تڑپتے تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مس ہو جائیں. اللہ 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 اللہ. لیکن یہ کیسے خوش نصیب انسان ہے حضرت زبیر ابن عوام کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتماد لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کے چہرے کو گرد سے صاف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو سیدنا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ایک ایک مومن کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے وقار کے سارے سامان حرمت رسول پر مر مٹنے میں ہیں. اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وہ تعلق دیکھو کہ اب غزوہ احد کے موقع پر جب تمام حالات ایسے ہو چکے اور ابو سفیان لشکر کے ساتھ اس طرح مڑا کے کہتا گیا کہ اول و حبل، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 70 نفوس ان کا رہنما بنایا، صدیق اکبر اور حضرت زبیر ابن عوام، اور آپ دونوں ان 70 نفوس کو اس طرح سے لے کر ان کا پیچھا کیا کافروں کا کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے. تو سیدنا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی اطاعت کا، آپ کی محبت کا، آپ کے ساتھ جان نثاری کا ہر طرح سے ثبوت دیا، اور ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے یہی درس پڑھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو آپ بینگ اے سولجر جو آپ کا کردار ہے ظاہر ہے اس پہ تو بھی آپ کلام مزید فرمائیں گے، لیکن بینگ اے بزنس مین آپ کا جو مطلب، میں تو انگشت بدندہ ہوں 1000 غلام جن کی مطلب جو ہے جن کے یہاں کام کریں، ذرا وہ لوگوں کو بتائیے کہ ایکسپینشنز کتنی تھیں. اور پھر پہلا سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ بقیع شریف کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ بھی آپ کا. جی غزوات تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تمام غزوات میں بالعموم کتب تاریخ میں 27 غزوات کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے مقدمۃ الجیش میں شامل ہوتے ہیں. بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا یہ آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا ہے مطلب. وہ جو فرنٹ پہ لڑنے والے، فرنٹ لین کا کردار، فرنٹ پہ لڑنے والے جو ہوتے تھے نا، ان میں شامل ہوا کرتے تھے حضرت زبیر بن عوام. جہاں تک ان کی آپ نے فیاضی کی بات کی ہے اور ان کے بزنس کی بات، پہلے بزنس بتائیں، فیاضی بات. بزنس تو اللہ رب العالمین نے ان کو تجارت میں وہ برکت عطا کی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تجارت میں یہ برکت کی وجہ کیا ہے؟ واہ. یعنی آپ کا اس زمانے میں جب درہم و دینار کاغذ نہیں ہوتی تھی کرنسی، بلکہ سونا اور چاندی ہوتی تھی، جی جی، اس وقت وصال صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کا جو ترکہ ہے وہ 5 کروڑ 2 لاکھ روپے تھا. 5 کروڑ 2 روپے نہیں بلکہ دینار. 5 کروڑ 2 لاکھ دینار. اور اگر آپ اس کو آج کنورٹ کریں تو میرا خیال ہے وہ خربوں میں جائے گا. سر وہ ٹریلین آف ڈالرز میں جائے گا. مطلب اتنے آپ امیر تھے. کسی نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 وجوہات ہیں اس کی. ان کا پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ میں کوئی عیب دار چیز جو ہے نا وہ نہیں خریدتا. اس میں کوئی ڈیفیکٹ پایا جائے، ہوتا ہے نا بعض تاجروں کی کوشش ہوتی ہے وہ سستی مل جاتی ہے تو وہ سستی لے کے تو مہنگی بیچ دیتے. تو وہ کہتا ہے میں کوئی جو مطلب ایسی چیز جس میں کوئی ڈیفیکٹ پایا جائے وہ نہیں خریدتا، چیز ہمیشہ 1 نمبر لیتا ہوں. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی نفع مل رہا ہو نا تو میں فوراً بیچ دیتا ہوں، تردد نہیں کرتا، میں فوراً بیچ دیتا ہوں. اس کے لیے یہ انتظار نہیں کرتا کہ نفع اس سے بڑھ جائے. اچھا یہ 2 بیان کر کے پھر فوراً خیال آیا ان کا یہ تو میں نے ایسی بات کر دی، اصل چیز ہے کہ اللہ نے برکت ڈالی، جسے چاہے اللہ نے برکت ڈالی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق. اللہ. تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجارتی زندگی سے ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ اگر آپ ان کی تجارت کو اڈاپٹ کریں گے جو انہوں نے اصول 2 بیان کیے ہیں تو آپ دیکھیے آپ التاجر الصدوق الامین میں شامل ہوں گے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچائی سے اور امانت سے بزنس کرتا ہے قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ. یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تجارت میں بھی کمال. 1000 غلام آپ نے بات کی،
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 1000 غلام جو کچھ ارن کر کے آتا ہے اس میں سے 1 درہم بھی گھر نہیں لے کے جاتے, سارا فقراء میں بانٹ دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ فیاضی کی جو بات ہے ان کی, جب میں پڑھ رہا تھا آپ یقین مانیے میں تو حیران تھا کہ آپ کے صاحبزادے یہ فرماتے ہیں, حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصر میں, اسکندریہ میں, کوفے میں آپ کی زمینی تھیں, بصرے میں آپ کے گھر تھے, اسی طرح سے مدینہ شریف کے اندر آپ کے کئی گھر تھے. اچھا جتنی بھی زمینوں سے وہ جو 1000 جیسے آپ فرما رہے ہیں غلام جتنی بھی آمدنی لے کے آتے, رات کو سارا وہ تقسیم کر دیتے تھے. ذرا فیاضی کے بارے میں بتائیے نا, کیا میں حیران. جی بالکل, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر وصف جو ہے وہ درجہ کمال پہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ جامع شہادت نوش کرتے ہیں تو اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ جو قرض ہے وہ میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں, تم نے وہ ادا کرنے ہیں. اب یہ قرض جیسے آپ نے سنا کہ وہ کروڑوں کے مالک ہیں, تو قرض کیسے آ گیا؟ اب کروڑوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ دیانت داری اور امانت داری آپ کا وصف تھا, ایک امتیازی وصف تھا. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوانے کے لیے آیا کرتے تھے, اور بڑے بڑے جید صحابہ کرام سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر مطلب بہت سے صحابہ کرام اپنا جو مال ہے وہ آپ کے پاس رکھنا پسند کرتے تھے. لیکن آپ ایک بات کرتے, جو بھی امانت رکھوانے کے لیے آتا آپ فرمایا کرتے کہ بھائی میں اس کو امانت کے طور پر نہیں رکھوں گا, اس لیے کہ یہ میرے سے چلے جانے کا اندیشہ ہے, ضائع ہونے کا. اور شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے اور جس امین کے پاس وہ رکھوائے گی اگر اس سے پاس سے وہ جاتی رہے کسی بھی طور پہ, مطلب ہلاک ہو جائے, یعنی ڈاکو لے جائے, جل جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو وہ پھر واپسی کا پابند نہیں ہوتا. امین جو ہے اس کے ضائع ہو جانے پر واپسی کا پابند نہیں ہوتا, لیکن قرض داری پر وہ واپسی کا پابند ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ تم بہتر ہے میرے پاس رکھواؤ گے, میں نے تو اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دینی ہے, پھر کدھر ڈھونڈتے پھرو گے, تو تم مجھے قرض کے طور پہ دے دو, جب تمہیں چاہیے ہوگی میں تمہیں واپس کر دوں گا. اس وجہ سے آپ پر 20 لاکھ دراہم کا قرض تھا. آپ نے اپنے شہزادے سے کہا کہ جب میری مطلب وصال ہو جائے تو وہ تم نے قرض ادا کرنا ہے میرا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کہ مطلب بہت بڑا قرض ہے, تو تھوڑے سے پریشان ان کو دیکھا, تو فرمایا کہ جب تمہیں مطلب اس میں کچھ مشکل, ویسے تو مشکل نہیں آئے گی, لیکن کوئی مشکل پیش آئے تو تم نے میرے مولا سے مدد طلب کرنی ہے. اب آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان گزرا کہ یہ کس مولا کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ مولا بھی تو مطلب مولا علی بھی ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی مولا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی. تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کس مولا کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا ہوں, اس سے تم نے مدد طلب کرنی ہے. کہتے ہیں کہ پھر جب آپ کا وصال باکمال ہو گیا, شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا, تو آپ کا بصرہ میں عراق میں جو ہے وہ مزار پر انوار ہے, تو آپ اس بستی کو بھی جو ہے وہ کریا جو ہے وہ زبیر یا بلد یا اس طرح سے کچھ کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا شروع کیا, تو مجھے جب بھی مشکل کوئی پیش آتی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ مولا کریم تو اپنے اے اللہ تو جو زبیر کا مولا ہے, عبداللہ زبیر بن عوام کا مولا ہے, تو ان کے قرض کی ادائیگی میں میری مدد فرما. تو جیسے میں یہ دعا کرتا تو فوراً اسباب ہو جاتے اور میں قرض ادا کرتا. یہاں تک کہ 3 سے 4 سال تک آپ کے بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اور اس سے وراثت کی مطلب تقسیم اور دیگر امور کے حوالے میں بھی بڑا مطلب ہمیں جو ہے وہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ 3 سے 4 سال تک مسلسل آپ حج کے موقع پر جا کے حجاج کرام میں موجود کثیر جو مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے, ان میں یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کسی نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے قرض لینا ہے تو میں ان کا صاحبزادہ موجود ہوں, تو میرے سے ان کا قرض آ کے وصول کر. اللہ, یعنی یہ کتنی بڑی مثال ہے
جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے قائم کی کہ ساری باتیں اپنی جگہ، سارا مقام اپنی جگہ، لیکن جو معاملات ہیں اس کو جو ہے حتمی نتیجہ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں آپ تشریف لائے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 5 کروڑ اور 2 لاکھ دینار ناظرین جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ اپنا جائیداد وغیرہ کل ملا کے جو ہے وہ اثاثہ تھا. میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 12 یا 15 برس کی عمر میں آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کا جو چچا تھا وہ آپ کو چھت سے لٹکا کر پیٹا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، تشدد کرتا تھا. آپ کو چٹائی میں لپیٹنے کے بعد آپ کو دھونی کیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ دین سے پھر جا، اسلام سے پھر جا. آپ صرف ایک ہی بات فرماتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ذرا سوچئے ناظرین، کو تصور کر سکتا تھا کہ اتنے تشدد کے بعد، اتنی تکلیفوں کو سہنے کے بعد عالم یہ ہو کہ ایک طرف بہادری آپ کی مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہو، یعنی ضرب المثل بن جائے، اور دوسری طرف آپ ایک کامیاب ترین تاجر ہوں. بات صرف اتنی کہنے کی ہے صاحب، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا تو دے ہی دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں یرقان اور ہیپیٹائٹس کا علاج. بہت امپورٹنٹ اس وقت ہم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں. اگر کسی شخص کو یرقان ہو تو کسی کاغذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 94 بار یعنی 94 ٹائمز لکھ کر پانی میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلائیں اور منہ پر چھینٹے ماریں، انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ